بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات پڑھیں محمد وآلہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب شہنشاہ حسین صاحب جو آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک پڑھ رہے تھے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک قدم ملاحظہ فرمائیں کہ
خلاف ماتم شبیر جو بھی بولے گا، بہت خاص دیکھیے گا کہ خلاف ماتم شبیر جو بھی بولے گا قسم یہ کھائی ہے ایسا بیان کاٹیں گے۔ خلاف ماتم شبیر جو بھی بولے گا قسم یہ کھائی ہے ایسا بیان کاٹیں گے۔ تو ہم ہی جان لو دور جدید کے میسم زبان دیں گے نہیں، اب زبان کاٹیں گے۔ زبان دیں گے نہیں، اب زبان کاٹیں گے۔ زبان دیں گے نہیں، اب زبان کاٹیں گے۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا مگر سمندر سے کم نہیں ہے کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ تو زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں ہے، کہ تیری معصوم خاموشی بھی عالی، کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں ہے۔ آئیے حضرات ظاہر شزان جناب ظفر عباس صاحب کی بارگاہ میں دیکھیے گا کہ کفن کرب و بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر، کفن کرب و بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر۔ کفن کرب و بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر۔ سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا، تبرک خام میں لائی جناب سیدہ لے کر۔ سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا، تبرک خام میں لائی جناب سیدہ لے کر۔ یا علی یا علی اللہم صلی اللہ۔ سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا، تبرک خام میں لائیں جناب سیدہ لے کر۔ جنگ صفین کے حوالے سے ایک شعر کر رہا ہوں، دیکھیں گا کہ عباس وہ ہے نام کے جسم نازیر ہے، عباس وہ ہے نام کے جسم نازیر ہے، بیٹا علی کا اور وہ زہرا کا شعر ہے۔ آیا مقابلے میں جو ظالم وہ ڈھیر ہے، جسم علی کے وصف میں اوصاف آ گیا، بھاگو علی کی جنگ میں عباس آ گیا۔ جس میں علی کے وصف میں اوصاف آ گیا، بھاگو علی کی شکل میں عباس آ گیا، کہ اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر جو مر گیا حسین پہ گریا کیے بغیر۔ اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر جو مر گیا حسین پہ گریا کیے بغیر۔ تو کر کے نمازیوں کی حفاظت زہیر نے راضی خدا کو کر لیا سجدہ کیے بغیر۔ کر کے نمازیوں کی حفاظت زہیر نے راضی خدا کو کر لیا سجدہ کیے بغیر، اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر جو مر گیا حسین پہ گریا کیے بغیر۔ تو پانی کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر۔ تو کر کے نمازیوں کی حفاظت زہیر نے راضی خدا کو کر لیا سجدہ کیے بغیر۔ تو آگے کی جنگ ہو گئی مختار تیرے نام، عباس لوٹ آئے ہیں حملہ کیے بغیر۔ آگے کی جنگ ہو گئی مختار تیرے نام، عباس لوٹ آئے ہیں حملہ کیے بغیر، عباس لوٹ آئے ہیں حملہ کیے بغیر۔ حسین صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، جیسا کہ مولانا ذیشان صاحب بھی آپ کے سامنے فرما رہے تھے، جناب علی صغیر کے حوالے سے شعر سنا رہے تھے کہ دیکھے گا شعر بطور خاص کہ حسین صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ بات جا کے اسے اب کوئی بتا آئے۔ حسین صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ بات جا کے اسے اب کوئی بتا آئے۔ گھروں میں چھپنا تو نہ مرد کی علامت ہے، یزید مرد اگر ہے تو کربلا آئے۔ حسین صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ بات جا کے اسے اب کوئی بتا آئے۔ گھروں میں چھپنا تو نہ مرد کی علامت ہے، یزید مرد اگر ہے تو کربلا آئے۔ یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، تیر میں بھیڑ میں تیروں کے مشکیزہ بچا رکھا ہے۔
بھیڑ میں تیروں کے مشکیزہ بچا رکھا ہے، یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، بھیڑ میں تیروں کے مشکیزہ بچا رکھا ہے، چھیننے والوں اگر دم ہے تو چھینو دریا، اب تو عباس نے بازو بھی کٹا رکھا ہے، چھیننے والوں اگر دم ہے تو چھینو دریا، اب تو عباس نے بازو بھی کٹا رکھا ہے، چھیننے والوں اگر دم ہے تو چھینو دریا، اب تو عباس نے بازو بھی کٹا رکھا ہے ابتدا کی خبر اس کو انتہا کی خبر۔ مولا عباس کے حوالے سے شعر کر رہا ہوں، دیکھیے گا مولا علی کے حوالے سے، ہے ابتدا کی خبر اس کو انبیاء کی خبر، یہی خدا کا پتہ ہے یہی خدا کی خبر، ہے ابتدا کی خبر اس کو انبیاء کی خبر، یہی خدا کا پتہ ہے یہی خدا کی خبر، علی وجود کے ہر جز میں ہر حیات میں ہے، فقط نجف میں نہیں ساری کائنات میں ہے، علی وجود کے ہر جز میں ہر حیات میں ہے، فقط نجف میں نہیں ساری کائنات میں ہے، کہ عباس اس جلال کے پیکر کا نام ہے جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال لے، عباس اس جلال کے پیکر کا نام ہے کہ جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال لے، اب تک کسی یزید میں جرت نہیں ہوئی پرچم سے بڑھ کے مشق سکینہ اتار لے، اب تک کسی یزید میں جرت نہیں ہوئی پرچم سے بڑھ کے مشق سکینہ اتار لے۔ صلوات پڑھیے آواز بلند، 4 میں سے دیکھیے گا بطور خاص کو صلوات پڑھیے محمد والے۔ پالا ہے مجھ کو پیاس کے پروردگار نے، آیا ہوں میں فرات سے پانی اچھالنے، پرچم خدا کے دین کا پانی پہ گاڑ دوں، مرحب جیسے پہلوا کو میں پل میں پچھاڑ دوں۔ یہ سننا تھا کہ نیزے تانے آئے بد کے ساتھ، بولے کہ بچ کے جائے نہ حیدر کا نونہال، یہ سننا تھا کہ آ گیا عباس کو جلال، بولے کہ میں ہوں حیدر کرار کا وقار، ارے سامنے پہاڑ حجر سے اکھاڑ دوں، دامن کی گرد جان کے تم سب کو جھاڑ دوں، اے چھپکلی کے بچے میں حیدر کا شیر ہوں، بابا کی طرح جنگ میں غازی دلیر ہوں، تلواروں میں تپشتی مئی جون کی طرح، سر اڑ رہے تھے دشت میں وائلون کی طرح، تلواروں میں تپشتی مئی جون کی طرح، سر اڑ رہے تھے دشت میں وائلون کی طرح۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ حضرات اکرام قدر، طلاب کرام کا مجمع ہے، اساتذہ، مدیر حوزہ تشریف فرما ہے۔ دیکھیے عوام کے درمیان مسلسل مجالس ہوتی رہتی ہیں، یہ طلاب کے درمیان مجلس ہے، لہٰذا ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ان باتوں کا بھی خیال رکھا جائے جو درس میں بھی شامل ہوں اور یہاں پر وہ حل بھی ہوتی رہیں۔ دیکھیے ایام اعضاء پورا 2.25 مہینے انسان ماتم کرتا ہے، مجلس کرتا ہے، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم جس امام کا اتنا عظیم غم مناتے ہو، اتنا خرچ کرتے ہو، 2.25 مہینے رات بھر جگتے ہو، مجلس کرتے ہو، کیا اس امام کا نام قرآن میں ہے؟
ان کے نام کا کوئی سورہ ہے؟ قرآن مجید کے اندر مکڑی کے نام کا سورہ سورہ عنکبوت ہے، ہاتھی کے نام کا سورہ سورہ فیل ہے، چیٹی کے نام کا سورہ سورہ نمل ہے، گائے کے نام کا سورہ سورہ بقرہ ہے۔ تو جب ایسے ایسے سورہ موجود ہے، سورہ نہر شہد کی مکھیوں کے نام سے ہے، تو کوئی سورہ ایسا ہے کہ جس امام کو تم اتنا یاد کرتے ہو اس امام کے نام کا کوئی سورہ ہے؟ دیکھیں، چاہے تفسیر الکوثر اٹھا لیجئے، محسن علی نجفی کی ہے، یا یہ تو ہمارے ہیں، لوگ کہیں گے یہ تو آپ کے ہی تفسیر لکھنے والے ہیں، یہ تو لکھیں گے ہی۔ کوئی ایسی تفسیر بتائیے جو آپ کے مجمع سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ تو ایک تفسیر ہے بڑی معتبر، تفسیر کبیر فخر الدین رازی کی۔ جب انہوں نے اس سورے کی تفسیر لکھی تو ایک جملہ کہتے ہیں، قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی والفجر، قسم ہے فجر کی، فجر آپ سب سمجھتے ہیں، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ تو کہا، بعض نے کہا کہ 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کے پہلی 10 راتیں ہیں، بعض نے کہا یہ ماہ ذی الحجہ کے آخر کی 10 راتیں ہیں، لیکن بعض کا نظریہ یہ ہے اور قوی نظریہ یہ ہے کہ 10 راتوں سے مراد محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ غور کریے گا، محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اور میں نے کیوں کہا قوی نظریہ یہ ہے؟ اس لیے کہ علماء بیان فرماتے ہیں ان 10 راتوں کی فضیلت یہ ہے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، کانوں میں ایک ہی آواز آئے گی، یا حسین یا حسین یا حسین۔ لہذا ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ فخر الدین رازی نے لکھا تفسیر کبیر کی تفسیر میں کہ ان 10 راتوں سے مراد محرم کی 10 راتیں ہیں۔ اور میں نے کہا نا، کیا کوئی سورہ بھی ہے؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد، اللہم صلی علی محمد، طلاب کا مجمع ہے، غور کریے گا، تفسیر آپ دیکھیے گا، یہاں موجود ہے۔ کہا تم اپنی نوافل نمازوں میں اور واجب نمازوں میں سورہ والفجر پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا سورۃ الحسین، اس لیے کہ سورہ فجر کا دوسرا نام سورہ حسین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ کہ تم اپنی نوافل نمازوں میں، اپنی واجب نمازوں میں سورہ والفجر پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ والفجر کا دوسرا نام سورہ حسین ہے۔ اور روایت آگے بڑھی کہ جو اپنی نوافل اور واجب نمازوں میں سورہ والفجر پڑھے گا تو امام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں امام حسین کے ساتھ رکھے گا۔ یہ فضیلت ہے، جو سورہ والفجر پڑھے گا قیامت کے دن اللہ اس کو امام حسین کے ساتھ رکھے گا۔ اسی سورہ، یہ سورہ مکی ہے اور 30 آیتیں ہیں، اس کو سورہ والفجر بھی کہتے ہیں، سورہ امام حسین بھی اس کا دوسرا نام۔ اسی سورہ کی آخر کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں۔ کس عالم میں؟ اس عالم میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ غور کریے گا، تو اس عالم میں پلٹا کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، کائنات میں واحد وہ قوم ہے جس نے ایسے رہبر کو مانا جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں راضی ہوں۔ اللہ کہتا کہ میں راضی۔ اتنے سارے ہیں، ہم نے یہ تو دیکھا کہ دنیا والے کہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن کسی کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہوں۔ یہ فضیلت ہے امام حسین کی کہ اللہ کہتا ہے میں راضی ہوں۔ آپ پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں، اس عالم میں کہ میں تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ دیکھیے عزیزو، آج شب جمعہ ہے، لہذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی مجالس کا عنوان دیا ہے۔ دیکھیے، آپ شب جمعہ کو سورہ دعائے کمیل کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ نے کیا کر پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں، کس عالم میں کہ میں تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ دعائے کمیل کا ایک جملہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے، لہذا بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ یا سری الرضا، اے سب سے پہلے راضی ہو جانے والے، یا سری الرضا، اے سب سے پہلے راضی ہو جانے والے۔ مولا امام علی فرماتے سب سے پہلے راضی ہو جانے والا پروردگار ہے۔ لیکن ایک سوال کرو، مولا سب سے پہلے تو راضی ہو جاتا ہے خدا، لیکن اس پہلے میں بھی کتنی پہلے راضی ہو جاتا ہے؟
غور کریے گا، یا سری رضا، اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے، سوال یہ ہے مولا یہ بھی بتا دیجئے کہ جلدی میں بھی کتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے؟ کہا یہ امام حسین بتائیں گے۔ کہا کب بتائیں گے؟ کہا جب حر معافی مانگنے آئے گا۔ غور کریے گا، کہا میں نے اتنا کہہ دیا کہ سب سے پہلے راضی ہو جانے والے، لیکن مولا یہ بھی بتا دیجئے تو کتنی جلدی اللہ راضی ہو جاتا ہے؟ کہا جب حور آئیں گے تو بتائیں گے۔ دیکھیے ہم لوگ طالب علم، ہمارا کام ہے بال کی کھال نکالنا۔ ایک سوال کروں، مجھے کسی مقتل میں کسی تاریخ میں یہ دکھا دو کہ جناب حر نے معافی مانگی ہو۔ نئی بات نہیں ہے لیکن ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ معافی مانگی ہو، جب جناب حر آئے قدموں پہ گرے ایک جملہ کہا، کیا یہ گنہگار اس لائق ہے کہ معافی کے؟ غور کریے گا، کیا یہ گنہگار اتنا گناہ میں نے کر لیا، کیا اس لائق ہے کہ اسے معاف کیا جائے؟ ابھی معافی نہیں مانگی، سوال کیا ہے، کیا یہ گنہگار اتنا گناہ کرنے کے بعد یہ اس لائق ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے؟ اتنا کہنا تھا، حسین نے اٹھایا گلے سے لگایا، ایک جملہ کہا کہ میرے بابا نے کہا تھا اللہ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ تفسیر میں کر رہا ہوں، دنیا والوں دیکھ لو، جب اللہ کا بندہ اتنی جلدی معاف کر دیتا ہے تو اللہ کتنی جلدی معاف کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ صرف سوال کیا ہے، کیا یہ گنہگار بھی اس قابل ہے کہ اسے معاف کیا جائے؟ گلے لگا کر بتا دیا جب اللہ کا بندہ اتنی جلدی معاف کر دیتا ہے تو اس کا خدا کتنی جلدی معاف کرے گا۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے، جب امام حسین نے معاف کیا تو ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا کہا؟ حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ سمجھو فضیلت امام حسین، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ کائنات میں کسی ایسے انسان کو دکھاؤ جو یہ گارنٹی لے کہ اگر میں معاف کر دوں گا تو خدا بھی معاف کر دے گا؟ ہے کائنات میں کوئی ایسا دکھاؤ جو یہ گارنٹی لے کہ اگر میں نے معاف کر دیا تو میرا خدا بھی معاف کرے گا؟ امام نے کیا کہا؟ میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ اب سوال کروں مولا، اتنا بھی کافی تھا اگر کہہ دیتے کہ میں نے معاف کر دیا، یہ جملہ کیوں آگے لگا دیا کہ میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا؟ غور کریے گا، یہ جملہ آگے کیوں لگایا؟ شاید مولا آگے کی تاریخ دیکھ رہے تھے، یہ جملہ آگے کے لیے فرمایا تھا کہ میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ کیا مطلب؟ کہ آنے والے زمانے میں کچھ یزید کے رشتہ دار پیدا ہوں گے۔ غور کریے گا، کیا کہا؟ میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا۔ آنے والے زمانے میں کچھ رشتہ دار پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے خدا تو ارحم الراحمین ہے، یزید کو برا بھلا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ غور کریے گا تفسیر اس جملے کی، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ امام جانتے تھے آنے والے زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو یزید کے دفاع میں اٹھیں گے، پارٹیاں بنیں گی، حزب بنے گی جو دفاع یزید کریں گے اور یہ کہیں گے یزید کو برا بھلا نہ کہو، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے معاف کر دے۔ آج ہی سے میں نے اس راستے کو بند کر دیا، ایک جملہ کہہ کے کہ میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا۔ یہ جو جملہ ہے نا، میرے اللہ نے معاف کیا، امام بتانا چاہتے ہیں اگر میری شان میں کوئی گستاخی کرے گا اللہ بھی اس وقت تک معاف نہ کرے گا جب تک میں نہ معاف کر دوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب دیکھو میں نے پہلے دن اس راستے کو بند کر دیا، جب لوگ یہ کہیں گے تو خدا تو ارحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے معاف کر دے، لہذا نہ کہو اسے۔ میں نے پہلے کہہ دیا اگر میری شان میں گستاخی کی ہے تو جب تک میں نہ معاف کروں گا اس وقت تک میرا خدا نہ معاف کرے گا۔ آج ہے شب جمعہ، کل کا دن ہے جمعے کا دن۔ میں نے کہا نا آج کو میں نے دن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عنوان نکالا، شب جمعہ بڑی فضیلت ہے آنے والے دن کی، جمعے کی بڑی فضیلت، یہ سید الایام کہلاتا ہے، طلاب کا مجمع ہے۔ جمعے کے دن 3 کام بڑے اہم ہیں اور 3 فضیلتیں جمعے کے دن کی ذکر ہوئی۔ کیا ہے فضیلت کا؟ پہلی فضیلت یہ ہے کہ جمعے کے دن
غسل کرنا مستحب ہے. غور کریے گا, بڑی فضیلت ہے غسل کی. جمعے کے دن غسل کرنا فضیلت. توضیح المسائل میں دیکھ کے بیٹھا ہوں, صفحہ نمبر 106. آپ اٹھائیے, مستحب غسل کی تفسیر ہے پوری. کم سے کم 27 غسل تو ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں, اور بعد میں 7 غسل الگ بھی ذکر ہوئے ہیں. اتنے سارے غسل ذکر ہے توضیح المسائل میں, اور روایت میں کچھ اور بھی ہے, سب یہاں جمع نہیں ہوئے ہیں. 27 غسل کی ایک فہرست پوری ہے, پھر 7 غسل بھی الگ سے نقل ہیں. لیکن جتنی فضیلت نماز غسل جمعہ کی ہے کسی بھی غسل کی نہیں. غور کریے گا, کیا کہا گیا؟ جمعے کے دن غسل کرو. وقت کیا ہے؟ کہا طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک. فضیلت غسل جمعہ کب ہے؟ کہا جمعے سے پہلے. لیکن اگر کسی کو خوف ہو, خطرہ ہو کہ کل جمعہ ہے, ہمیں کل پانی نہیں ملے گا, یا میں پورا دن سفر پہ رہوں گا, تو جمعرات کو غسل کر لے. غور کریے گا, نئی بات نہیں, توضیح المسائل موجود ہے. اگر کل پانی نہ ملے گا, کل پورا دن میں سفر پہ رہوں گا, ڈر ہو کہ غسل نہ کر سکوں گا, تو جمعرات کو کر لو. اگر یہ خطرہ نہیں ہے کل پانی مل جائے گا تو جمعے کو کرو. فضیلت یہ ہے غسل جمعے سے پہلے کرو. لیکن اگر کوئی جمعے سے پہلے بھول گیا, وہ غسل نہ کر سکا, تو کہا جمعے کے بعد لے کر غروب جمعے تک کرو. غور کریے گا, جمعے کے غروب تک غسل کرو. اگر کوئی بھلکڑ ہی ہو, جسے دماغین کھانے کی ضرورت پڑ جائے, ہر چیز بھول جاتا ہو, جمعہ پورا گزر گیا, غسل نہ کرے, تو کیا ہے؟ رجائے مطلوبیت کی نیت سے سنیچر کو کرو. غور کریے, فضیلت دیکھیے, رجائے مطلوبیت کی نیت سے سنیچر کو کرو. میں نے کہا مولا اتنے سارے غسل, لیکن کسی غسل کی اتنی تاکید نہیں جتنی غسل جمعہ کی تاکید. خوف ہو تو جمعرات کو کرو, جمعے سے پہلے نہ کر سکے جمعے کے بعد کرو. اگر پورا دن بھول گئے تو سنیچر کو کرو. مولا اتنی فضیلت کیوں, اتنی تاکید کیوں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں, جمعہ وہ دن ہے جس دن ایک حسین آئے گا. غور کریے گا, کہا جمعہ وہ ہے جس دن ایک حسین آئے گا, اور ان کی شان یہ ہے, ان کے پاس وہی جائے گا جو با طہارت ہو. غور کریے گا, ان کے پاس, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ ایسے پاک ہے جن کے پاس نجاست جا ہی نہیں سکتی. اسی لیے اتنی تاکید کی گئی کہ اگر جمعے کو خطرہ ہو پانی نہ ملے گا, جمعرات کو کرو. جمعرات کو نہ کر سکے, جمعے کو پانی مل جائے گا تو جمعے کو کرو. اگر غسل جمعے سے پہلے بھول گئے, جمعے کے بعد کرو. بھول گئے تو سنیچر کو کرو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس دن ایک حسین آئے گا, اور اس حسین کی شان یہ ہے اس کے پاس نجاست جا ہی نہیں سکتی. کہ قرآن کہتا ہے, آیت تطہیر واضح ہے آپ کے لیے, جا نہیں سکتی. لہذا اتنی تاکید. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد, ذرا اتنی تاکید. دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل جمعے کے دن. پہلا عمل ہو گیا, ایک روایت بھی سنا دوں. رسول اسلام فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کھانا ہو, تمہارے پاس پیسے ہوں اور پانی نہ ہو, تو کھانے کو کم کرو, جیب خرچ کم کرو, پانی خریدو اور جمعے کے دن غسل کرو. غور کریے گا, جمعے کے دن غسل کرو. اتنی فضیلت کیوں؟ کہ اس لیے کہ حسین ایک آئے گا جمعے کے دن. دوسری فضیلت, کہ جمعے کے دن گھر میں اچھا سے اچھا کھانا بناؤ. 3 فضیلت میں نے گنائی. دوسری فضیلت, جمعے کے دن اچھا سے اچھا کھانا بناؤ. اس کی کیا علت ہے؟ کہ اگر جمعے کے دن اچھا کھانا بنے گا تو گھر کے چھوٹے بچے اگلے جمعے کا انتظار کریں گے. غور کریے گا, اگر جمعے کو اچھا کھانا بنا تو گھر کے افراد اگلے جمعے کے انتظار کریں گے. یہ صرف جمعے کے انتظار نہیں ہے, جمعے کے ساتھ ساتھ اس حسین کے انتظار ہے جو جمعے کو آئے گا. یہ صرف جمعے کے انتظار نہیں, جمعے کے ساتھ اس حسین کا بھی انتظار ہے جو جمعے کو آئے گا. آپ اٹھائیے پوری روایتیں, آپ کو 2 دن ایسے ملیں گے جس میں تاکید ہے کہ اچھا کھانا کھاؤ. ایک جمعے کا دن کہ گھر میں اچھا سے اچھا کھانا بناؤ, بچوں کو اچھا کھانا کھلاؤ. ایک اور دن ہے, محرم سے پہلے ایک عید گزری, عید غدیر. عید غدیر کے اعمال آپ دیکھ لیجئے, اس کے اعمال کے اندر ہے کہ غدیر کے دن اچھا کھانا کھاؤ, اچھا لباس پہنو, خوشبو لگاؤ, مومنین کی دعوت کرو. یہ اعمال غدیر میں ہے. اتنی تاکید, جمعے کے دن اچھا کھانا بناؤ. غدیر کے دن تاریخ میں صرف 2 ہی دن ایسے ہیں
جس دن یہ اعلان کیا گیا کہ اچھا کھانا بناؤ، ایک جمعے کا دن، ایک غدیر کا دن، ایسا کیوں کہ پتہ ہونا چاہیے جمعے کا دن آخری امام کا ہے، غدیر کا دن پہلے امام کا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی اللہ۔ جمعے کے دن کی تاکید، غدیر کے دن کی تاکید۔ غدیر پہلے امام کا دن ہے، جمعہ آخری امام کا دن ہے۔ دوسرا عمل اچھا کھانا کھلاؤ اور غسل جمعہ۔ تیسرا عمل جمعے کے دن کثرت سے صلوات پڑھو۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ جمعے کے دن کثرت سے صلوات پڑھو۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے مفاتیح الجنان میں ایک روایت لکھی کہ اللہ جمعرات کی دوپہر میں فرشتوں کا ایک گروہ بھیجتا ہے، اسے صرف اس بات پر مامور کرتا ہے تم اتنا دیکھنا کہ جمعرات کی دوپہر سے جمعے کے غروب تک کس نے کتنی صلوات پڑھی۔ غور کرے گا۔ اللہم صلی اللہ۔ جمعرات کی دوپہر سے جمعے کے غروب تک کس نے کتنی صلوات پڑھی؟ جتنی صلوات پڑھے، روایت میں ہے ایک صلوات کے عوض میں اللہ ایک حور عطا کرتا ہے۔ اب پیچھے والے بھی پڑھ دیں اگر ان کو لینا ہو تو۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک صلوات کے عوض میں اللہ ایک حور عطا کرتا ہے۔ صلوات ہے کیا؟ غور کریے گا، یہ صلوات ہے کیا؟ کہ صلوات خنجر ہے، صلوات نیزہ ہے، صلوات ایک ہتھیار ہے۔ کہ کن کے لیے؟ غور کریے گا، صلوات میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ پروردگار درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر۔ دیکھیے تبرہ ہمیشہ لعنت کر کے نہیں ہوتا، غور کریے گا۔ صرف صلوات پڑھ دو، اس سے بڑا تبرہ کوئی نہ ہوگا۔ غور کر، اس سے بڑا شاید کوئی تبرہ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ صلوات کیا ہے؟ کہا نیزہ ہے، تلوار ہے، اسلحہ ہے۔ کن کے لیے؟ کہا ان کے لیے جو رسول کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے۔ یہ ہم ہر صلوات میں بتاتے ہیں، ابتر والے مر گئے، رسول کا وارث زندہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی اللہ۔ ابتر والے مر گئے، ان کی اولادیں ختم، لیکن رسول کا وارث آج بھی زندہ ہے۔ ہر درود میں اس کا تذکرہ۔ اب اگر مجلس سے نکلنے کے بعد کوئی سوال کر لے یہ بتاؤ حسین جیتے کہ ہارے، ویسے سوال بڑا واضح ہے، تو کوئی دلیل نہ دو، کوئی بحث و مباحثہ نہ کرو، صلوات پڑھ دو اس کے سامنے۔ کوئی دلیل نہ کرو، کوئی بحث و مباحثہ نہ کرو، صلوات پڑھ دو۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیا دلیل؟ ان سے اتنا کہہ دو اگر یزید کا وارث ہوتا تو تم اس کا نام لو، حسین کا وارث ہے تو ہم نام لیتے ہیں۔ یزید کا وارث ہو، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، کوئی دلیل نہ دو، کوئی بحث و مباحثہ نہ کرو، صرف صلوات پڑھ دو اور دنیا کو بتا دو اگر وہ جیتا ہوتا تو اس کے وارث کا نام لیا جاتا، حسین جیتے ہیں لہذا حسین کے وارث کا نام لیا جاتا ہے۔ اب کثرت سے صلوات پڑھو۔ تیسرا عمل کثرت سے صلوات پڑھو۔ صلوات کی عظمت آپ سمجھ گئے کہ یہ تیر ہے، تلوار ان کے لیے جو ابتر کا طعنہ دیتے تھے۔ ابتر کا طعنہ، ایک بہت دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا اور وائرل بہت ہوئی تھی۔ کیا؟ سعودی عرب سے ایک انسان اٹھا تھا، اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں ایران جاؤں گا، ایران کی فوج سے جنگ کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایران اپنے امام زمانہ کے لیے فوج تیار کر رہا ہے، میں ان کی فوج کو بھی ماروں گا اور نعوذ باللہ امام زمانہ سے بھی جنگ کروں گا۔ غور کریے گا،
ایران کی فوج سے جنگ کروں گا، ماروں گا، اور ان کے امام زمانہ سے نعوذ باللہ جنگ کروں گا۔ جب یہ ویڈیو منظر عام پر آئی، وائرل ہوئی، تو علی کا شیر حسن نصر اللہ سامنے آئے۔ غور کریے گا، وہ ایک جملہ کہا، تم نے جو بیان دیا ہے سنو جواب، تمہیں اگر امام سے جنگ کرنا ہے، تمہیں نہ لبنان جانے کی ضرورت، تمہیں نہ بحرین جانے کی ضرورت، تمہیں نہ ایران جانے کی ضرورت، نہ پاکستان اور ہندوستان کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ آئے گا تمہارے گھر میں آئے گا، تمہارے گھر میں آئے گا، سعودی میں آئے گا، مکے میں آئے گا، کعبے میں آئے گا۔ کہا کیوں آئے گا؟ یہاں کیوں آئے گا؟ اس لیے آئے گا وہ کرار کی اولاد ہے، تمہارے گھر میں آئے گا، سعودی میں آئے گا، اسے لڑنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آئے گا تو انداز حیدری ہوگا، ذوالفقار حیدری ہوگا، وہی تیور ہوگے جنگ خیبر والے ہوں گے۔ کل کے یہودی نہ بچے تو آج کیا بچیں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ وہ آئے گا تمہارے گھر میں آئے گا، مکے میں آئے گا، کعبے سے ظہور کرے گا۔ اب ایک جملہ سنو، اس سے بڑی دلیل شیعت کے حق میں ہونے کی کیا ہوگی؟ ان کا پہلا بھی کعبے سے آیا، ان کا آخری بھی کعبے سے آئے گا، ان کا پہلا بھی کعبے سے آیا، ان کا آخری بھی کعبے سے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وہ آئے گا، آج کا دن اس حسین سے منسوب ہے، آنے والا دن جو آئے گا۔ دیکھیے آج ہم سمجھے یا نہ سمجھیں، دنیا ان مجلسوں کی طاقت سمجھ چکی ہے، ہم اہمیت دیں یا نہ دیں، لیکن دشمن ہمارا اس مجلس کی طاقت کو سمجھ چکا ہے، تبھی الگ الگ طریقے سے ان کو بند کرانے کی سازش ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے، دنیا جانتی ہے یہ وہ درسگاہ ہے جہاں سے آنے والے حسین کے صحابی نکلیں گے، ان مجلسوں سے آنے والے حسین کے ناصر نکلیں گے۔ غور کریے گا، دنیا ان مجلسوں کی طاقت سمجھ چکی، اسی لیے ہر طریقے سے وار ہوتا ہے۔ اگر ہم بند نہ کرا سکے تو شکلیں بگاڑ دو، یہاں سے وہ بیان کرواؤ جو ہم چاہیں۔ غور کریے گا، الگ الگ طریقے سے حملے۔ کیوں؟ کہ یہ درسگاہ ایسی درسگاہ ہے جہاں سے آنے والے حسین کے ناصر نکلیں گے، اور دنیا جانتی، غور کریے گا، دنیا جانتی ہے وہ حسین آیا تو صرف 72 لے کے آیا تھا، سمجھے نہیں آپ؟ وہ حسین آیا تھا تو صرف 72 لے کے آیا، 1400 سال سے مقابلہ نہ کر سکے، آنے والا 313 لے کے آئے گا۔ وہ 313 کہیں اور سے نہیں آئیں گے، اسی فرش ادا سے آئیں گے۔ دنیا سمجھ چکی ان طاقتوں کو، وہ صرف 72 لے کے آیا تھا، 1400 سال سے اربوں ڈالر خرچ چکے، اربوں نہ جانے کتنی طاقت لگائی جا چکی، ہم ان 72 کا مقابلہ نہ کر سکے تو آنے والا تو 313 لے کے آئے گا، لہذا ان مجلسوں کی شکلوں کو بگاڑ دو۔ میں نے کہا نا یہ صلوات کیا ہے، کل کی اعمال میں ذکر ہے، بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت، اور اہمیت کا عالم یہ ہے، غور کریے گا، اہمیت کا عالم۔ دیکھیں جب میں نے ایک روایت پڑھی تھی، پھر سے پڑھ دوں، جب کہیں انسان کوئی جاتا ہے تو ہر آدمی ایک نہیں جاتا، اس کے ساتھ 2 فرشتے جاتے ہیں۔ ان فرشتوں کو کہتے کیا ہیں؟ کرام الکاتبین۔ اس کی عظمت سمجھے فرش اعضا کی، ان فرشتوں کو کہتے ہیں کرام الکاتبین، شانے پر بیٹھے ہیں۔ ایک ہے جو انسان کے اچھے کاموں کو لکھتا ہے، ایک ہے جو انسان کے برے کاموں کو لکھتا ہے، دونوں فرشتے ہر وقت ساتھ ساتھ۔ آپ کہیں بھی جائیے، تنہائی میں جائیے، خلوت میں جائیے، بستر پہ جائیے، گھر میں جائیے، باہر جائیے، کہیں بھی جائیے، 2 فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ۔ ایک کام ہے اچھائی لکھنا، ایک کام ہے برائی لکھنا، ہر وقت لکھا کرتے ہیں۔ اس فرش اعضا کی عظمت یہ ہے، انسان نیت کرتا فرش اعضا پر جانے کی، ان 2 فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا قلم رک جاتا ہے۔ غور کریں، ایک فرشتے کا قلم رک گیا، ایک فرشتے کے قلم میں روانی آ گئی۔ کہ کون سا فرشتہ؟ کہا وہ فرشتہ جو برائیاں لکھتا تھا، اس کا قلم رک گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جتنی دیر فرش اعضا پر رہا، جھوٹ سے دور رہا، حسد سے دور رہا، جلن سے دور رہا، ہر برائی سے دور رہا۔ جب انسان کوئی برائی کرے گا نہیں تو لکھے گا کیا؟ اور وہ فرشتہ جو انسان کی اچھائی لکھ رہا تھا، اس کے قلم میں روانی آ جاتی ہے۔ کیسے؟ آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں، آپ کو کوئی بات اچھی لگی، صلوات پڑھی،
سبحان اللہ کہا، واہ واہ کی، اہل بیت کے نام پر مسکرائے تو سب ثواب ہی ثواب تو ہے، اس کے قلم میں روانی آ جاتی ہے۔ آپ کو ایک معراج کراتا ہوں، رسول اللہ السلام معراج پہ گئے، کیا دیکھتے ایک فرشتہ جس کے 1000 ہاتھ ہیں، اور 1000 ہاتھ میں 1000 پنجے ہیں، جو اپنی انگلیوں پہ کچھ گن رہا ہے۔ رسول اللہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ چیز کا حساب لگا رہا ہے؟ کہ یہ آسمان سے زمین پر گرنے والے بارش کے قطرات کا حساب لگا رہا ہے۔ تو رسول اللہ السلام نے کہا اس کے پاس تو ہر چیز کا حساب ہوگا، جب آسمان سے گرنے والے قطرات کا حساب لگا لیتا ہے تو ہر چیز کا حساب ہوگا۔ کہا اس کے پاس ہر چیز کا حساب تو ہے، لیکن ایک چیز کا حساب ہی نہیں لگا پاتا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے، جب آپ کے چاہنے والے اکٹھا ہوتے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں اور آپ کی آل پاک پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ اتنا ثواب دیتا ہے کہ فرشتہ بھی حساب نہیں لگا پاتا۔ میں نے کہا نا، اس کے قلم میں روانی آ جاتی، ابھی ایک سوال، ایک صلوات کا ثواب وہ فرشتہ لکھ نہیں پاتا، مومنین دوسری صلوات پڑھ دیتے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ تو دونوں فرشتے، یہ عظمت ہے اس مجلس عزا کی، اس فرش کی عظمت ہے، اور ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن کائنات سمجھ گئی ہے ان کی طاقتیں کیا۔ آپ چلے جائیے سعودی عرب، ایک سوال کر لیجئے کہ مجھے یہاں پر نماز پڑھنا ہے، آواز اتنی بڑی مسجد نبوی بنی ہے، کہیں بھی پڑھو، مجھے روزہ رکھنا ہے، کہیں 1 مہینہ روزہ رکھ لو، حج کرنا ہے دن بھر طواف کرو، جو بھی عمل کرنا چاہو کھلی چھوٹ، لیکن وہیں پر اتنا کہہ دو مجھے ایک مجلس کرنا ہے۔ غور کریے گا، میں نے کہا ہم سمجھے یا نہ سمجھے، ہر عمل کی چھوٹ، کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرے گا، نماز پڑھے گا تو اپنے لیے، روزہ رکھے گا تو اپنے لیے، حج کرے گا تو اپنے لیے، زکوٰۃ دے گا تو اپنے لیے، جو بھی عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ لیکن اس مجلسوں کی خاصیت یہ ہے کہ پڑھنے والا ایک ہوتا ہے، سننے والے سارے ہوتے ہیں۔ جب اس مجلس سے اٹھتے ہیں تو کوئی حبیب بنتا ہے، کوئی حور بنتا ہے، کوئی مختار بن کے نکلتا ہے۔ کہ ان مجلسوں کی طاقت ہی ہے، لہذا ان مجلسوں کی شکلوں کو بگاڑ دو۔ یہ دن آنے والے حسین کا دن ہے، لہذا اپنے آپ کو آمادہ کر کے رکھیں۔ اس لیے اتنی تاکید ہے کہ غسل کرو، چاہے جمعرات کو کرو، بھول گئے ہو تو جمعے کو کرو، جمعے کے بعد بھول گئے کرو، یہاں تک کہ سنیچر کے لیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا تمہیں آواز دے اور تمہیں غسل کی ضرورت ہو۔ آمادہ رہو ہر وقت، اتنی تاکید۔ تو یہ مجلسوں کی فضیلت، اور یہ مجلسوں سے وہ ناصر امام حسین پیدا ہوں گے جو آنے والے امام کے ہیں۔ بس عزیزو، کون حسین جس کا ہم فرش بچھاتے ہیں؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے ان 10 راتوں کا۔ کون سی 10 راتیں؟ کا محرم کی 10 راتیں ہیں، یہ بڑی فضیلت والی راتیں ہیں، اور ان راتوں کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنا سکون نچھاور کر دیتا ہے۔ راتوں کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنا چین نچھاور کر دیتا ہے۔ پوری رات ہائے حسین، ہائے مولا کہہ کے گریہ کر کے بتاتا ہے، مولا اگر یہ 10 راتیں آپ کے اوپر کرب و مصیبت کی تھیں تو ہم اپنے آپ کو ان کرب و مصیبت میں ڈال کے آپ کو یاد کر کے بتائیں گے، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے ہمراہ یزیدی لشکر سے جنگ کرتے۔ یہ ان مجلسوں کو، ان راتوں کو گویا زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ کی تفسیر سمجھیے۔ کاش کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کی طرف سے یہ فوجی یزیدی سے جنگ کرتے۔ لہذا عزیزو، ان مجلسوں کو سمجھیں۔ بس کون حسین؟ سرزمین کربلا پر حسین کا قافلہ پہنچ چکا ہے۔ متعدد مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایسے شہید کا تذکرہ کروں جسے کربلا میں 2 بار شہید کیا گیا۔ وہ شہید کون ہے؟ وہ شہید ہے علی اصغر، جو سب سے کم سن تھا کربلا میں، اسے کربلا میں 2 بار شہید کیا گیا۔ ایک بار 3 بھال کے تیر سے شہادت نصیب ہوئی، اور ایک بار ماں کے سامنے ظالم نے خنجر سے علی اصغر کے کلے کو ان کے تن سے جدا کیا۔ حسین کے کوئی ناصر نہ بچا۔ ایک بلندی پر ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے۔ آواز تو کوئی نہ آئی، خیمے سے رونے کی آواز برپا ہوئی۔ روایت طویل ہے، پوری روایت نہیں پڑھنا ہے۔ حسین خیمے میں آئے، زینب رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اس اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین جناب علی اصغر کو لیتے ہیں، فوج اعداء کے سامنے آئے،
मुतालबा आब किया, कोई जवाब न मिला। एक जुमला कहा, अमा तरौनहु कैफ यतलज़्ज़ा, तुम देख नहीं रहे हो ये बच्चा कैसे तलज़्ज़ा कर रहा है। एक सवाल करूं, देखिए आप साल भर मछली खाते हैं, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने, शरीयत में हराम नहीं करार दिया गया, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने 2.25 महीने मछली को तर्क कर दिया। कोई इल्लत होगी ना, जो पूरे साल खाते थे, ये 2.25 महीने इंसान मछली क्यों नहीं खाता? कोई इल्लत होगी ना। सुनिए इल्लत, इमाम क्या फरमाते, अमा तरौनहु कैफ यतलज़्ज़ा, तुम देख नहीं रहे हो ये छोटा बच्चा कैसे तलज़्ज़ा कर रहा है। तलज़्ज़ा किसे कहते हैं? देखिए आप मछली को जब पानी से निकालते हैं ना, तो उसकी 3 कैफियतें होती हैं। आप किसी भी मछली को पानी से निकालें तो उस मछली की 3 कैफियत। पहली कैफियत ये है कि जब मछली को पानी से निकाला जाता है, जब तक ताकत होती है वो मछली उछलती रहती है, मछली उछलती रहती है। जब वो ताकत खत्म हो जाती है तो मछली उछल नहीं पाती है, लेकिन ज़मीन पर करवटें बदलती रहती है। गौर करिएगा, ज़मीन पर वो मछली करवटें बदलती रहती है। जब ये भी ताकत खत्म हो जाती है, अब उछल नहीं पाती है, अब करवटें नहीं बदल पाती है। अब क्या होता है, जब सारी ताकत खत्म हो जाती है तो मछली एक जगह रुक जाती है, कभी मुंह खोलती है, कभी मुंह को बंद करती है। इस हालत को लुगत ने लिखा कैफ यतलज़्ज़ा, ये कैफियत तलज़्ज़ा करने की। अब इमाम ने एक जुमला कहा, ए फौजे आदा, अरे इस बच्चे की वो कैफियत हो चुकी है, ना इधर करवट बदल सकता है, ना उधर करवट बदल सकता है, ना अपने हाथ चला सकता है, ना अपने पैर चला सकता है। ये कभी मुंह खोलता है, कभी मुंह बंद कर लेता है। क्या तुम में कोई साहिब औलाद नहीं है? जब कोई आवाज ना आई, एक मरतबा इमाम ने कहा, अरे असगर तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो। लो अजीजो, 3 भार का तीर चला, बच्चा बाप के हाथों पर मुनक़लिब हो गया। हुसैन है, असगर की लाश को लेते हैं, एबा के दामन में छिपाया, 7 बार आगे बढ़े, 7 बार पीछे हटे। इतना वजनी जनाजा कैसे हो गया? जिसने अब्बास के बाजू उठा लिए, जिसने कासिम का पामाल लाशा उठा लिया, जिसने हबीब की मैयत उठा ली, लेकिन किसी के जनाजे पर ना मिला। कि हुसैन कभी आगे जाते हैं, हुसैन कभी पीछे आते हैं, लेकिन छोटा सा जनाजा है, इतना वजनी कैसे हो गया? हुसैन कभी आगे गए, कभी पीछे हुए। एक मरतबा दरे खैमा पर आए, रबाब तेरा बच्चा आ गया। रबाब किस खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं? अमरुल कैस के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती, बड़े ताजिर हैं। रबाब फ़नूने हर्ब से वाक़िफ़ियत रखती थी, फ़नूने हर्ब जानती थी। जब जनाब अली असगर के गले को देखा, तीर के निशान को देखा, तो कोई शिकायत नहीं कि एक जुमला कहा, या बुनैया अमिस्लुका युनहर, मेरे बच्चे क्या तुझ जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं। वो फ़नूने जंग से वाक़िफ़ियत रखती थी, वो जानती थी इतना बड़ा तीर सिर्फ ऊंट को मारा जाता है, 6 महीने के बच्चे को नहीं मारा जाता। लो अजीजो, बस एक रवायत हो गई, एक कैफियत शहादत। बस दूसरी सुन लीजिए, बस 2 मिनट। हुसैन करबला में किसी शहीद की मैयत को दफ़न नहीं करते हैं, ये छोटी सी मैयत लेते हैं, पुश्ते खैमा पर जाते हैं, जाने के बाद अपनी जुल्फ़िकार से कब्र खोदते हैं। अली असगर को सिपुर्द लहद कर दिया। मैदान क़िताल में हुसैन इब्न अली आए, जंग करते हैं, शहादत नसीब हो गई। लो अज़ीज़ो 11 मुहर्रम आई। 11 मुहर्रम जब आई है, इन कटे हुए सरों को नो के नेज़ा पर जब बुलंद किया जाने लगा, तो एक तरफ से एक आवाज़ आई, अरे एक छोटा बच्चा भी तो हुसैन लेके आए थे, उसे हमने तीर से मारा था, उसका सर नहीं मिलता। अब जब मकातिल ने लिखा, एक आवाज़ गूंजी, नेज़ा बरदारो घोड़े पर सवार हो जाओ, जहां पर मिट्टी नम नजर आए वहां पर नेज़ा चिपो। शायद हुसैन ने अपने छोटे बच्चे को जमीन के सिपुर्द कर दिया हो। लो अजीजो, नेज़ा बरदार सवार हुए, अपने अपने नेज़ा को जमीन पर मारते हैं। एक जालिम ने नेज़ा मारा, और जो नेज़े को निकाला तो नेज़े के साथ साथ छोटा सा जनाजा जमीन से निकल के ऊपर आ गया। रबाब दरे खैमा पर मंजर देख रही है, अजब मंजर देखती है। अरे जालिम घोड़े से उतरा, उतरने के बाद एक छोटा सा खंजर निकालता है। अली असगर के सर को पकड़ा, गले पर खंजर चलाया, रबाब तड़प गई। मेरे लाल अली असगर, सबसे छोटा शहीद, कभी तीर मारा गया, कभी खंजर से शहीद किया गया। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।